بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، یہ حضرات خاص کر کے مولوی عمر عثمان کو 1.5 سال پہلے آئے تھے میرے پاس ادارے میں کہ ہم ایک بزم حق چار یار بنانا چاہتے ہیں چنیوٹ میں بھی، تاکہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے کوئی مستقل شعر و شاعری کا نظام بنایا جائے۔ تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے خوبصورت آدمی ہیں، تو آپ کو خوبصورت کام ہی سجتے ہیں اور ججتے ہیں۔ میں ہمارے چچا بخش الہی صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، والد صاحب کے چھوٹے بھائی، تو وہ یعنی تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ آج سے 40 سال پہلے سے ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ فرماتے تھے اس وقت بھی اب بھی کہ قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ علیہ آئے تھے لاہور بادشاہی مسجد میں، اور ان کے زمانے میں اور بھی بڑے بڑے قراء حضرات آئے ہوں گے، تو وہ ایک سماع تھا، ایک محفل تھی، ایک یعنی پر انوار محفل تھی۔ لوگ چنیوٹ سے وہاں سننے گئے تھے بادشاہی مسجد لاہور۔ تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کہ ہم بھی اس قابل ہوں کہ چنیوٹ میں ہم ان قراء حضرات کو دعوت دیں۔ ویسے میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتے ہوئے قاری عبدالباسط صاحب و ان کے استاد قاری خلیل الحسری رحمہ اللہ تعالی جمیعاً بہت سارے قراء مصر سے آئے تھے، اور بنوری ٹاؤن کراچی میں آ کر زور دوپہر کا ٹائم تھا، انہوں نے تلاوت کی تھی۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ مسجد میں بڑا مجمع تھا، تو قاری عبدالباسط صاحب کی تسبیح جو ہے وہ رہ گئی، تو مجھے اس کے بعد کھانا تھا، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ وہ جا کر میری تسبیح لے آؤ، تو میں نے تسبیح اٹھا کر ان کو پیش کی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ چند سالوں سے ہمارے قاری خورشید صاحب ہیں کوئٹہ کے، ان کے رابطے ہیں مصر کے قراء کے ساتھ اور تنزانیہ کے ادھر ادھر کے۔ میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ ہمارے ہاں چنیوٹ میں بھی پروگرام بناؤ۔ میں نے یہاں کے جو قراء کرام ہیں ان سے گزارش کی کہ جب وہ سارے شہر میں وہ جاتے ہیں، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی ہمت نہ باندھی۔ تو میں شاباش دیتا ہوں اپنے اس عزیز نوجوان مولوی عمر عثمان صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بندوبست کریں گے۔ تو آج یہ ابھی پہلا سال تھا، آپ نے سنا، ابھی ویسے تو پورا ذوق نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا قرآن پاک کے اہتمام کے لیے۔ تو میری خواہش یہ ہوگی کہ آئندہ جو ہم کریں گے نا پروگرام، وہ خالصتاً ایک موضوع ہوگا، محفل حسن قراءت۔ ٹھیک ہے، آپ محفل حمد و نعت رکھیں، الگ رکھیں، لیکن قرآن پاک کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو میں نے ابھی ہمارے شیخ یہاں بیٹھے ہیں، قاری محمد ادریس فاروقی صاحب آج کل یہ چودھری مسعود اقبال صاحب کے نمائندہ ہیں، پہلے ان کے بڑے بھائی تھے حافظ محمد علی صاحب، وہ بڑے معتمد خاص تھے چودھری مسعود اقبال صاحب کے۔ حافظ محمد علی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، چودھری صاحب نے ان کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے یہاں کالونی میں ایک مسجد بھی بڑی خوبصورت بنائی ان کے نام سے۔ تو جب میری یہ خواہش پیدا ہوئی، میں نے چودھری مسعود اقبال صاحب سے کہا کہ میری یہ خواہش یہ ہے کہ ہم چنیوٹ کی سطح پر بھی قراء کرام کو، مصر کے قاریوں کو دعوت دیں۔ وہ مصر سے انہوں نے نہیں آنا ہوتا، اسپیشل ہم نے نہیں بلانا، وہ پاکستان کے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینے کے دورے پر جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک رات ہم بھی بک کروا لیں، وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا کام ہے، سارا خرچ مال۔ تو چودھری صاحب نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ اس کا بندوبست کریں، ہم سارا اہتمام کریں گے۔ ہماری شومی قسمت کہ آج چودھری صاحب وہ ابھی پہنچے نہیں ہیں پاکستان۔ بہرحال میں اس لیے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے مولوی عمر عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ایک ہمیں توتیے
بیان ملے ہیں توتی پاکستان مولانا قاری غلام شبیر صاحب، قاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لاجواب قسم کے خطیب بھی ہیں، تو یہ ہر طرح کے محفل کو سجاتے ہیں، جوڑتے ہیں، سرپرست بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارا کا سارا فیض، اور آپ یہ کہہ لو کہ یہ سارا صدقہ اور اس کا ثواب مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جائے، اور انہوں نے اس مسجد کو آباد کیا۔ ہمارے بھائی فخری صاحب، افتخار صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی بڑا ضروری ہے، آخر وقت تک جو ہے یہاں پر موجود ہیں، سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس مسجد پر، اس انتظامیہ پر، اس مسجد کے انتظامیہ پر، کہ چنیوٹ کی تاریخ خصوصاً سن 53 سے جو تحریکیں چلی ہیں، ختم نبوت کی ہیں، اور اس کے بعد نظام مصطفیٰ کی ہیں، جو بھی تحریکیں سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، تو اس کا محراب اور منبر جو ہے یہ مسجد رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی آباد رکھے، اور اس مسجد کے نمازیوں کو اور اس کے منتظمین کو۔ تو میری خواہش ہے کہ اگلا سال آئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مصر کے قراء کو بھی ہم بلائیں گے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر وہ آئیں تو ان کے انتظامات کے لیے اپنے دل کو فرشرا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے بھائی قاری غلام سرور صاحب بہت زیادہ محظوظ ہو رہے تھے کہ وہ کلام پاک کا، چونکہ ان کا بھی شوق ہے، تو ہم بے سورے لوگ جو ہے وہ کیا جانے اس کا لطف، تو اس قسم کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک اس بار اپنی بارگاہ میں اس کانفرنس کو قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور اے اللہ ہماری لفظوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اور تیرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی، آپ کے سچے عاشقان صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا گیا۔ اے اللہ یقیناً یہ رحمت کی برسات کا وقت ہے۔ اے اللہ اس سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اے اللہ اس کا ثواب ہم اپنے مرحوم والد صاحب، والدہ، اور اس مسجد کی خصوصی انتظامیہ، یہ اتنی عالیشان خوبصورت مسجد بنانے والے لوگ جس کو 70-75 سال ماشاءاللہ اس مسجد کو ہو گئے، وہ شیخ برادری، کتنے یہاں پر ختم قرآن ہوئے، کتنے واعظ ہوئے، کتنے ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوئیں۔ اے اللہ اس سب کا ثواب ان کی ارواح مقدسہ کو پہنچا۔ اس قرآن پاک کی برکت سے اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہمارے جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی روح کو عطا فرما۔ خصوصاً پرسوں ہمارے دوست ہیں پروفیسر عرفان صاحب، ان کے والد صاحب حاجی شوکت صاحب، وہ وفات پا گئے۔ ہمارے ایک بڑے ہی مہربان ملک صادق صاحب معظم شاہ والے، وہ وفات پا گئے۔ کچھ مدت پہلے ہمارے ایک جان نثار ساتھی بھائی خالد گلوتر صاحب، وہ وفات پا گئے۔ نہ جانے کتنے قیمتی جانوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اے اللہ پاکستان کے حفاظت فرما۔ حالیہ جو تحریک چلی اس میں عاشقان رسول بھی شہید ہوئے، اور پولیس والے بھی بے گناہ مارے گئے۔ اے اللہ ان سب کی بخشش مغفرت فرما، ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جو خانہ جنگی کی کیفیت ہے اس ملک ہمارے ملک میں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں لٹیروں سے اے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما۔ ملک کے حال پر رحم فرما، ملک کے حال پر رحم فرما۔ حرمین شریفین کی حاضری کو آسان فرما، حرمین شریفین کی حاضری کو آسان فرما۔ اس کرونا کی لائی ہوئی لعنت سے اے اللہ ہمیں نجات